السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آج سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 24 محرم 1448 ہجری جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 25 محرم 1448 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور ہاں 10 تاریخ جولائی کا مہینہ 2026 فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں دگنی طور پر حاصل کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کا استعمال کریے، علم کا استعمال کریے، قرآن شریف کو پڑھ کر جان کر آگے بڑھیے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے اور اللہ کی نعمتوں کو خود کی نعمت بناتے۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اسے اپنے دل میں بسا لو، یہ تمہاری زندگی میں روشنی لائے گا۔ سورہ النور آیات نمبر 35۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 9 آیات نمبر 10۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 11۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 12۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 10۔ اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، یہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 11۔ وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 11۔ وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 12۔ اور مال اور بیٹوں میں تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ، استغفار کہو، ہر لمحہ اللہ سے جڑے رہ کر اللہ سے مانگو، مل جائیں گا۔ بس اتنا ہی ہے کہ آپ کو علم کے ذریعے اللہ سے مانگنا ہے۔ جو حالت پہ چل رہا ہے، جو ہمارے ٹیکس کو استعمال کر جو ظلم کیا جا رہا تھا فلسطینیوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر، ہمارے ٹیکسز کو استعمال کر تو اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، گورنمنٹ کو بتانا چاہیے، لیٹر بھیج کر بتانا چاہیے کہ یہ پیسہ غلط طور پر استعمال نہ کیجیے، ہمارے اپنے ٹیکس کو ہمارے لوگوں پر استعمال کریے۔ ہاں ویپنز کے جو پارٹس بن رہے ہیں یہاں سے وہاں پر جائے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں بہت نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا، ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لوگوں کی انڈیا کے لوگوں کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ ارے ہمیں خود کی مدد کرنا ضروری ہے، ہمیں خود جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پیسے کہاں استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے ٹیکسز کا کیسا استعمال ہو رہا ہے، کہاں بن رہے ہیں یہ ویپنز، کس طرح بن رہے ہیں، کون سے شیروانی کے بوخ میں بن رہے ہیں، کہاں پہ کون سے اسٹیٹ میں بن رہے ہیں، یہ جاننا ہوگا۔ اگر یہاں پہ بن رہے ہوں گے تو یہاں کے مسلمانوں کو اس کے خلاف آواز اٹھا کر کہنا پڑے گا کہ یہ غلط ہے، یہ جینوسائیڈ کے لیے نہیں ہوتا ہے ہماری زمین،
ہماری زمین ہوتی ہے ہمارے سب کے لیے سلامتی کے لیے ہوتی ہے، ہر مخلوق کی سلامتی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے مسلمان مخلوق کو ہم جب دیکھتے ہیں تو سلام کہتے، اللہ کی سلامتی بھیجتے، اس لیے کہ ایسے دن کے لیے کہ ہمارے ٹیکسز کا غلط استعمال ہو کر ہمارے ہی مسلمانوں پر غیر ضروری ظلم کیا جائے، کیا اس کے لیے؟ نہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس بات چیت کو جان کر پہچان کر ہمیں تھوڑا ریسرچ کر معلوم کر یہ کہنا ہوگا کہ وہ لوگوں کے جو گیجٹ ہم ایسٹ جو استعمال کرتے ہیں اس کے پیسے کو ایکسچینج میں کر جیسا کہ ہم کچھ ایڈ ایجنسی استعمال کر رہے ہیں اس پہ بلینز آف روپیز کا 1 بلین کا اسپینڈ کرے، لیکن انہیں ہمیں دینا ہے 1 ملین، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت دے دو، 500,000 دے دو، 1 ملین نہ کو دیو، مگر ہمارا یہ ویپنز کی چیزاں دیو۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اسکیم کرنا چاہ رہے ہیں، جو کرپشن کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ تو 500,000 بھی رکھ رہے ہیں، پھر 1 ملین کا حساب بتا رہے ہیں، 500,000 کے پارٹس بیچ رہے ہیں۔ تو یہ سوچیے آپ لوگ، بہت بڑا اسکیم ہو رہا ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمت سے ہر لمحہ جڑے رہنا ہے۔ تو یہ جو اطراف میں جو ہوتا ہے کچھ اگر غلط ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ یہ مت سوچیے کہ آپ کی کون سنتا ہے، کون دیکھتا ہے، کون آپ کے الفاظوں کو جانتا ہے۔ نہیں، بس کہہ دیجئے، کوئی سننے دے یا نہ سنیے، اللہ کی پیاری مخلوق سنتی ہے اور اللہ کی نعمتوں سے ہمیں جوڑتے ہی رہتی ہے۔ تو کسی کو نہ دیکھیے، بس دیکھیے تو حقیقت دیکھیے، کسی کے عیاشی کو نہ دیکھیے تو صرف انسانی ضرورت دیکھیے، کسی کی زور زبردستی کو پروموٹ نہ کیجیے، کریے تو صرف اور صرف اپنے الفاظوں کے زور کو پروموٹ کریے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور اللہ کے پیارے مسلمان پر سلامتی بھیجتے رہیے، غزہ کے مسلمانوں پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں برستی رہو۔ ابھی ہم نے تھوڑا بہت صحابی نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے پر تو یہ نہیں ہوگا، لیکن ان لوگوں کے پر ضرور ہوگا جنہوں نے جینوسائیڈ کیا ہے، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر قہر برسایا ہے، ان کے ساتھ ناقلیت والا فیصلہ لیا ہے، ان کے اوپر تو قہر برسنا بھی باقی ہے۔ ہاں، اللہ کا پیغام آتا ہے ہر ایک کے اوپر، لیکن اس کے سمجھنے والی صلاحیت انہیں ہی ملتی ہے جو اسے حاصل کرتے ہیں نعمتوں کو۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح قہر برس رہا ہے، وہ US ہار رہا ہے، وہ یورپ سورج کی دھوپ کے کلائمیٹ کی وجہ سے کیسا قہر میں آ رہا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ کس طرح ان کے اوپر قہر بس رہا ہے۔ ابھی بہت چیزیں باقی ہے، ابھی والکینو بھی آواز دینا باقی ہے، زمین کے اندر کی، پانی کے اندر سے بھی آواز آنا باقی ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے، کیونکہ یہ لوگوں نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کے بارے میں انہیں جاننا بھی ضروری ہے نا، کہ یہ ان لوگوں نے اپنے آپ پہ ہی ظلم کیا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں پہ ظلم کرنا یعنی ساری کائنات پہ ظلم کرنا، ناحق طور پر ان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیں جان کر ان کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا، اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر آگے بڑھ کر جیت حاصل کرتے ہی رہنا ہوگا۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھتے رہیے، اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان، نہایت رحم والے۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، ساری جہانوں کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، ہر مخلوق اللہ کی تعریف بیان کرتے ہی رہتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو ہمیں صحیح راہ دکھائے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے بندوں پر، غزہ کے مسلمان، رفح کے مسلمان، فلسطینی مسلمان، سوڈان کے مسلمان، افریقہ کے نیک مسلمان، ایران کے مسلمان، یمن کے مسلمان، حوثیز، سوڈان کے مسلمان، اور چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، نیک مسلمان مخلوق، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں برستی رہو، آمین ثم آمین۔ تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور وقت کے بینک کے لیے بھی انشاءاللہ محنت کرتے اور جیت حاصل کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہے، ان نعمتوں کا مزہ تو آپ کو پتہ چلے گا جب حاصل کرو گے، اور باطلوں پر حاوی ہو کر انہیں بتاؤں گے کہ یہ نعمتیں جو ہوتی ہے نا، یہ نعمتیں یہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارے لیے ہی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں روشنی میں آ کے اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ روشنی کو دیکھ کر کچھ لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کی چمک ہوتی ہے اللہ کے فضیلتوں سے، اللہ کے بندوں پر رحمتوں والی، اور اس کی چمک قہر والی ہوتی ہے ان گندے لوگوں کے اوپر جو اللہ کی نعمتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، تو ان روشنی کے ساتھ جڑے رہیے،
اللہ کے اس ستارے کے ساتھ چمک حاصل کرتے رہیے اور اللہ کی نعمتوں کو خود کی نعمتوں سے جوڑتے رہیے اور بتاتے رہیے ان لوگوں کو کہ تمہاری کچھ بھی کوشش اللہ کے بندوں پر نہیں لگ سکتی، کیونکہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر کیسا بھی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور جیت حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تو بسم اللہ کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر دعائیں مانگتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے بھانجوں بھتیجوں کو، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے نیک مسلمان مخلوق کو ہم سب کو معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے ہاتھوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندے خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندے بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے کیسوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندی مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے نقصانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر جیت حاصل کرنے والا، اللہ ہمیں کو آپ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر آگے بڑھنے والا بنائے رکھیے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور وقف کے بینک کے لیے بھی انشاءاللہ ہم جیت حاصل کر ہی لیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمت ہے یہ ہمارے لیے ہے، تو ان نعمتوں کا صحیح طور پر استعمال کرنا ہی اللہ کی فضیلتوں سے جڑے رہنے کے برابر ہے۔ ہاں تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔